حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ قلم سب کچھ لکھ چکا اور خشک ہو چکا ہے، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، سب کچھ پہلے سے ریکارڈ ہے۔ تو کیا اس سے مراد کائنات اور زندگی سے متعلق تمام تقاضے، آواز، قوانین، لاز، فارمولیز یا پرنسپل ہی ہیں، یا اس سے مراد ہر شخص کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا اور اس نے اتنی زندگی میں یہ کام کرنے ہیں اور اس طرح کی زندگی گزارے گی؟ برائے کرم اس کی وضاحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جب القلم بما ہوا قائم، قلم لکھ کر خشک ہو گیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ قلم سے مراد کیا یہ قلم ہے جس سے ہم لکھتے ہیں؟ ایک تو یہ صورت علم القلم، ویسے نور والقلم وما یسطرون یہ بھی ہے قرآن پاک میں۔ تو قلم سے کیا مراد ہے؟ قلم سے کیا یہ سرکنڈے کا قلم ہے یا کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کی ابتدا سے چلنا ہوگا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کو بنانے کا خیال آیا، جس طرح ذہن میں خیال آیا اور جس طرح کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کن کہا۔ اللہ میاں کے ذہن میں جس طرح بھی کائنات کے اجزاء ترتیبی، کائنات کے اندر مخلوقات، اجرام فلکی، سماوات، ستارے، فرشتے، جنات اور انسان، اس کے علاوہ نباتات، جمادات، حیوانات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو وہ ساری چیزیں جو ہے ان کو وجود مل گیا۔ جب وجود مل گیا، اللہ تعالیٰ جب کن کہا تو وجود مل گیا، کائنات ساری بن گئی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کن کہا اور کن کے بعد جہاں یہ ساری کائنات بنی، اس کو علم القلم کہا جاتا ہے۔ میں قلم لکھ کر خشک ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آیا کہ کائنات بن جا۔ یہ حکم جو ہے کائنات بن جا، یہ علم القلم کہلایا جاتا ہے تصور میں۔ اور جب کائنات بن گئی تو ظاہر ہے علم القلم جو ہے وہ رک گیا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر متحرک نہ کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ سب ابد ہو جا، کائنات کا اختتام بھی ہے، تو علم القلم کو پھر حرکت ہوگی، اور جب حرکت ہوگی اور کائنات ساری ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ قلم لکھ کر۔ اب یہ صورت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے، قلم لکھ کر خشک ہو گیا، اب انسان کو حادثات بھی پیش آ رہے ہیں، انسان برائی بھی کر رہا ہے، انسان اچھائی بھی کر رہا ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، زندگی میں راحت و سکون بھی ہے۔ یہ سب چیزیں جس طرح ہے ان کے بعد اسی طرح وجود میں آ گئی۔ اب صورت کیا ہے؟ پھر انسان کا کیا اس میں بس ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونا ہے، وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا، 60 سال تک زندہ رہے گا، پھر مر جائے گا۔ بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، 60 سال کا ہوا، مر گیا۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس نظام میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک آن جو ہے وہ ریکارڈ ہے۔ بلکہ اگر آپ نے اس طرح انگلی ہلائی تو یہ بھی ریکارڈ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ریکارڈ ہے، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے کن کہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ساتھی صاحب پھر یہ جزا سزا کیا ہے صاحب؟ جب ہر چیز ریکارڈ ہی ہے، انسان جو گناہ کر رہا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، اگر وہ ثواب کا کام کر رہا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر جنت دوزخ کیا مانی؟ جب انسان جو ہے مجبور ہے اس بات پر، جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی وہ اس کو کرنا ہے، پھر سزا یہ جزا دونوں دینے بیٹھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء روحانیت یہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ لکھا ہے کہ ایسے کام کی سزا ہے، اس کام کی سزا ہے اور اس کام کی سزا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات دیے وہ بھی لکھے کہ اگر انسان اپنا اختیار اچھائی میں استعمال کرے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں، اور اگر انسان اپنے اختیارات برائی میں استعمال کرے گا تو اس کے نتائج برے مرتب۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے غذا فراہم کی ہے، اللہ آپ گوشت کھاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ تازہ گوشت آپ کھائیں، وہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہو، دوسری یہ ہے کہ اس گوشت کو سڑا کے آپ کھائیں، یہ صحت کے لیے مضر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں اختیارات دیے ہوئے، چاہے آپ صاف ستھرا گوشت کھائیں اور چاہے آپ سڑا ہوا گوشت کھائیں۔ اگر سڑا ہوا گوشت آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی طاقت روکے گی نہیں کہ صاحب یہ سڑا ہوا گوشت ہے، یہ خراب گوشت ہے، یا آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کو یہ اطلاع فراہم کر دی گئی ہے کہ صاف ستھری چیز کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے، اور اگر چیز صاف ستھری نہیں ہے، وہ سڑ گئی ہے، اس کے اندر سڑان پیدا ہوا، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ سردی ہے، اب آپ کو یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ سردی میں انسان کپڑے اگر پہنے گا، دروازہ بند رکھے گا تو سردی سے بچے گا، نمونیا نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، زکام نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ سردی سے احتیاط نہیں کریں گے تو سردی آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ تو یہ ہے تو سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا، یہاں جو بھی کچھ ہونا ہے، وہ فارمولے ہو یا جو بھی کچھ ہے، سب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اختیار دیا ہے اچھائی یا برائی تو انتخاب کرنے۔ تو اگر کوئی آدمی برائی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ برائی جو ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اس لیے وہ برائی کی اسے سزا ملے گی، اور اگر وہ اچھے عمل کرتا ہے تو اس کو یہ علم ہے کہ اچھے عمل کا نتیجہ جزا ہوتا ہے،